لیکن حالات ملک کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ان اے ٹرو سینس ایبروگیٹ ہو چکا ہے، اس وقت کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے، معطل ہے آپ کے مطابق، اور واقعتاً نظر بھی یہی آ رہا ہے. تو 14 مئی کو تو نہیں ہوتے انتخابات، اکتوبر میں ہوں گے؟ نہیں، ہم تو کسی بھی صورت میں ان کو دیکھیے، اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے کس قانون کے تحت یہ صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بھی فیصلہ، ان کا کوئی بھی آرڈر، ان کا کوئی بھی جو ایکسپینس کریں گے یہ سارا انلیگل ہے. کسی بھی صورت میں جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ان سے ہم حساب کتاب لیں گے. ابھی کی جو ان کے وہ ہے نا جو فیصلے کر رہے ہیں نا، اس کا احتساب ہوگا ان کا، کیونکہ یہ انلیگل ہے. یہ اگر کوئی تنخواہ لے رہے ہیں، یہ کوئی مراعات لے رہے ہیں، یا کوئی ایون ڈیسیجن کر رہے ہیں، ایون ان کی کیبنٹ میٹنگ بھی انلیگل ہے. اس کا کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے اور مارل حیثیت بھی نہیں ہے. آپ مذاکراتی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ خان صاحب نے کیوں ایک شو میں کہا کہ میرا تو تمام جو فیتھ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ہے، اسد کیسر صاحب میرے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں؟ یہ بات کیوں کہی انہوں نے؟ دیکھیں، ہمارا لیڈر ہے، اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور چونکہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ 3 لوگ کریں گے. ہمیں ایک اور اسائنمنٹ دی گئی تھی، ہم کشمیر گئے تھے، میں اور پرویز خٹک صاحب، اور ادھر انہوں نے، یہ وہ ٹائم تھا. تو خان صاحب تو بلنٹ آدمی ہے، اس نے جو کہا ہمارا لیڈر ہے، جو وہ کہیں گے وہ آپ کو منظور ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. رائٹ. اچھا جی، یہ اب نور عالم خان صاحب ہیں، میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ نہیں مانگ سکتی. آپ سپیکر رہے نیشنل اسمبلی کے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو قانون کی بات کر رہے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ تم نے کس قانون کا احترام کیا، کس قانون کا تم نے پاس کیا. یہ تو آپ کوئی رولز کی بات کر رہے ہیں. آئین میں بالکل واضح 68، اس کو کہا دے 68، آرٹیکل 68 پڑھ لے جی، کہ آپ ججز کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے کسی بھی فورم پہ، انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے اوپر، سینٹ میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی. پارلیمنٹ سینٹ اور دونوں ہے نا. ہاں، وہی اپر ہاؤس لوور ہاؤس. تو اس میں بات نہیں کر سکتی. جو آپ لوگوں نے قراردادیں پاس کی ہے، جو آپ نے تقریریں کی ہے، آپ نے تو آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے تو قانون کی خلاف ورزی کی ہے. یہ تو آپ کے خلاف جو ہے نا کیس بنتا ہے، ان کے خلاف جو ہے نا جو بھی اس کے فوجداری کی بنیاد پہ اس کے خلاف بنتا ہے، اور اس کے خلاف کنٹیمپٹ بھی بنتا ہے. کنٹیمپٹ بنتا ہے. ساتھ میں ایک اور چیز بھی پوچھنے والی ہے کہ اتنا کچھ یہ لوگ بول رہے ہیں، اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے، معزز عدلیہ نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ، بڑی برداشت کا مظاہرہ ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جس حد تک یہ لوگ جا چکے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر کنٹیمپٹ بنتی ہے، توہین عدالت؟ مجھے تو ایک اور شک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کیا شک ہے؟ یہ شک یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کو جو ہے نا جان بوجھ کے اس پوائنٹ تک لے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو، قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. اور مریم بی بی اور اس کی والد اور چند لوگ، ان کی خواہش ہے کہ بس یہ بعد میں اس کے اوپر پالیٹکس کریں گے، اس کے اوپر پالیٹکس کریں گے، مظلوم بنیں گے. لیکن غلط فہمی ہے. جتنا آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے نا ایک سال میں، یہ ناقابل معافی ہے. یعنی آپ نے بھی کہا، جو یہ آپ نے کہا اسٹیو ہینکے، جو بہت بڑا اکانومسٹ ہے ورلڈ لیول، وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ 62% ہے. 62%؟ اور بتائیں نا، 62% ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہمارا تقابلی جائزہ لیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی دن اس طرح ایک رکھے. میں تو نہیں آ سکتا، ہمارے احمد اظہر کو بلا لے، یا اس کی جو اکنامکس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا اس کو بلائیں. آپ جو ہے نا کمپیریزن کروائیں. ٹھیک ہے، کہ ہمیں جو ہے نا اکانومی کیا پوزیشن تھی، ہمارے وقت میں جو ہے نا فارن ریزرو کتنے تھے، ہمارے وقت میں جو ہے نا جو ایکسپورٹ تھی اس کی کیا سٹیٹس تھی، ان کے وقت میں کیا ہے. مطلب یہ پورا ایک انالیسس، جو ریٹس تھی، جو پیٹرول کی قیمت تھی، جو ڈالر کی قیمت، ایک میں یہ مقابلہ کرے. اور یہ الٹا جو ہے نا، اچھا یہ اتنے ڈیٹ، میں کہوں گا ڈیٹ، کہ اتنی ڈیٹ ہے کہ پتہ ہے کہ سب کچھ اس نے خراب کیا. وہ کہتا ہے اس کو، بھائی ہم نے تو 3 سال حکومت کی، 3 سال میں تو ابھی ہم بنیاد بھی رکھ رہے تھے، 2 سال تو ہمارا جو ہے نا کرونا کا آ گیا. تو آپ ہمیں کیوں، آپ 30 سال کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے، کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے. 30 سال آپ حکومت میں رہے، ہم 3 سال کے رہے، 2 سال کرونا میں رہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کمپیریزن کرو، آؤ آپ دیکھ لیں. لیکن یہ صرف جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو، انہوں نے جو کام کرنا تھا کہ اپنے کیسز ختم کروائیں، نیب کی قوانین چینج کروائیں،
اپنی لی مفادات لی, پوری دنیا کی ٹور کرے. بلاول بھٹو جو ہے نا پوری دنیا کے ٹور کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے تعلقات بنا رہے ہیں, پی آر اسٹیبلش کر رہے ہیں زرداری. اور مولانا جو ہے 13-14 سیٹیں ہیں, اور 13-14 سیٹوں پہ جو ہے نا وہ اتنی بڑی منسٹری لی ہوئی ہیں, اس کو تو مزے ہے نا. تو اصل میں ابھی آدمی جس طرح پس رہا ہے, جو مہنگائی, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت ایک مایوسی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں, شادیوں میں جاتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.